محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبی رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ایسے لائیں۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، اور میری ایک صفت ماہی ہے، اور آپ نے ماہی کی تفسیر فرمائی کہ میرے ذریعے کفر مٹا دیا جائے گا، اور آپ نے اپنی ایک اور صفت بتائی کہ میں حاشر ہوں، حاشر مانے جمع کرنے والا، لوگوں کو میرے پیچھے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی والعاقب لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو بات یہاں سے شروع کریں کہ ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں دی گئی تھی، تیسری کوئی چیز نہیں، اور جو چیزیں آپ کو دی گئی تھی وہی آپ امت کو دے کر گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ذہن نشین کیجیے، ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اور وہی دونوں چیزیں امت کو دے کر گئے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں پر جی چاہتا ہے کہ دلیل پیش کر دوں۔ آپ کو دو ہی چیزیں دی گئی تھیں، دلیل یہ حدیث پاک وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقظهم بمثل قراه رواه ابو داؤد في کتاب السنہ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر لائے، راوی حضرت مقدام بن معدی قریب ہے، میں نے پوری روایت ذکر کر دی ہے۔ حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن، الا انی اوتیت الکتاب، سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب دی گئی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی آپ کو قرآن دیا گیا ایک، دوسرے ایک اور چیز دی گئی جو اسی کے مثل ہے یعنی حدیث، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ چیز برابر اترتی رہی ہے، یہ قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز، اور وہ مثلہ جو قرآن حکیم کے مثل ہے، یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب اسی کے مثل ہے تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ آپ نے وارننگ دیتے ہوئے، تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی،
بلکہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے کے لیے مجھے مقرر کیا ہے. ساری باتیں قرآن میں نہیں پاؤ گے. تو یہ کہنا کہ قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام اسے حرام سمجھو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا پتہ قرآن سے نہیں چلے گا. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے چپر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ گدھے کا گوشت کھائیں. تو بہت ساری چیزوں کی حلت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے. نبی نے اسے بتایا ہے. سن 7 ہجری تک پالتو گدھے کا گوشت حلال تھا. سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اب تک پالتو گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا، اب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، لہذا آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے اور قیامت تک آنے والے تمام متبعین کو بول دیجئے کہ ان کے اوپر پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے. الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو صرف قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، لہذا حدیث کو ماننا لازم ہوا. آپ نے ایک مثال دی کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا مجھے، اس کے ساتھ حدیث دی ہے. جب دونوں کو مانو گے تب مسلمان ہوگے. صرف قرآن کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا، جیسے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے. ایسے ہی آدمی یہ کہے میں صرف قرآن کو مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی حدیث کو نہ مانے. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ ولا کل ذی ناب من السبع، ایسا درندہ، ایسا جانور جس کے کچلیوں والے دانت ہوں، پورے دانت کچلیوں والے ہوں یعنی پوائنٹڈ، وہ سارے کے سارے جانور حرام. جیسے نیولا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام، بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام، کتا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام، چوہا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام، بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام. میری طرف دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، غور سے دیکھو، ادھر ادھر منڈی مت کرو. تو یہ ساری چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی کیا کہ جن کے دانت پوائنٹڈ ہوں زیناب جانور وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اب کوئی پوچھے کہ کتا حلال یا حرام، بتا دیا گیا کہ پوائنٹڈ دانت اس کے زیناب ہے حرام. کوئی پوچھے کہ نیولا حلال یا حرام، زیناب ہے کچلیوں والے دانت ہے حرام. اسی طرح بلی حلال یا حرام، کچلیوں والے دانت ہے پوائنٹڈ ہے حرام. اسی طرح چوہا حلال یا حرام، بتا دیا کہ زیناب ہے پوائنٹڈ دانت ہے اس کے. کل زیناب من السبع. اب یہ ساری تفصیلات اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنے جائیں تو قرآن میں نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، حدیث. اور آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی، مثلا یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل گر گیا، اب مجھے مل گیا، یہ کسی کا موبائل ہے مجھے مل گیا، اب میں کیا کروں اس کا؟ قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ 1 سال تک گری پڑی چیز کو اپنے پاس رکھو اور لوگوں کے درمیان بولتے رہو کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے. 1 سال کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 1 سال تک استعمال نہیں کر سکتے. 1 سال تک اپنے پاس رکھیے، 1 سال کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر 1 سال کے بعد اگر وہ آتا ہے موبائل والا تو آپ یہ موبائل اس کے حوالے کر دیں. یہ بات معلوم ہے. ولا نقطۃ واحد، گری پڑی چیز یہ حلال نہیں ہے مگر اس تفصیل کے ساتھ. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں یہ جزیہ یا مسئلہ نہیں ملے گا. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی گئی تھی. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حجت میں اسی کے برابر ہے، یعنی حدیث. تو یہ بات
बात साबित हो गई कि नबी को एक चीज नहीं बल्कि दो चीजें दी गई थी। ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ने नबी को दो चीजें दी थी, कुरान और हदीस। अच्छा, वही दोनों चीजें जो आपको मिली थी वो आप उम्मत को दे करके गए, इसका सबूत हदीस हदीस इस तरह। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती व लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहि अल-हौज़ रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक फी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम हाकिम अपनी हदीस की किताब मुस्तदरक अल-सहीह में इस हदीस को किताबुल इल्म के अंदर लाए। रावी हज़रत अबू हुरैरा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ दी हैं, इनके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इसका मतलब यही कुरान जो मिला था आपको और सुन्नत जो आपको मिली थी, यही दोनों चीजें मिली थी, यही दोनों चीजें आपने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, और इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और ये भी बात फरमाई आपने वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, ये दोनों यानी कुरान और हदीस दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते यहाँ तक कि मेरे पास हौज़ कौसर पर आ जाए। अब कोई आदमी अगर कुरान को हदीस से, हदीस को कुरान से अगर अलग करना चाहे तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते। और कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल इन दोनों चीजों के अलावा कुछ और देकर गए हैं, वो भी शरीयत इस्लामिया का, कुरान और हदीस का इनकार करने वाला है कि नबी दो चीजें दे करके जाएं और ये बोले कि तीन लेना है मुझे, और नबी दो चीजें दे करके जाएं वो कहे मुझे एक ही चीज लेनी है। तो जिस तरीके से एक चीज लेना दुरुस्त नहीं है, दोनों चीजें लेना जरूरी है, इसी तरीके से कोई आदमी है कि मैं तीन चीजें लूंगा, ये भी उसी तरीके से है। ये बढ़ाने वाला, ये घटाने वाला है। जाहिर है कि न घटाने वाला चलेगा न बढ़ाने वाला चलेगा। जितना नबी को मिला उतना उम्मत को दे दिया। नबी के लिए वो दोनों चीजें काफी थी, उम्मत के लिए भी काफी होनी चाहिए। समझ गए? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान और हदीस में कोई मसला वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देता, मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसूल और कुल्लियात के एतबार से कुरान और हदीस मुकम्मल है। अब किसी जुज़इये को बयान करना, किसी मसले को बयान करना, ये ऐसा है कि किसी आयत से साफ तौर पर मालूम नहीं होता। किसी आयत से या हदीस से कोई मसला साफ तौर पर मालूम न हो तो आलिम से पूछा जाएगा। अब आलिम कुरान और हदीस में गौर करेगा और ये बच्चे को पीछे कर दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं दाएं बाएं होना, पीछे कर। तो अगर कोई मसला कुरान और हदीस में साफ तौर पर नहीं मिला तो अब आलिम से पूछेंगे। अब आलिम कुरान और हदीस में गौर करेगा और इज्तिहाद करेगा, इज्तिहाद करेगा। ये इज्तिहाद वक्ती तौर के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर कभी ऐसा हो कि कुरान और हदीस की कोई साफ आयत या साफ हदीस सामने आ जाए तो उस इज्तिहाद को छोड़ देना पड़ेगा। जैसे उसकी एक मिसाल है कि कोई एक आदमी एक जंगल में उतर पड़ा, चारों तरफ अंधेरा है, रात का वक्त है, अब उसको नमाज पढ़नी है ऐसा की। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिम किस तरफ है। थोड़ी देर तक तलाश करता है, कोशिश करता है और अपने इज्तिहाद से कि मुझे ऐसा लगता है जैसे पश्चिम यही है, उसके बाद नमाज पढ़ लेता है ऐसा की। और जब सुबह होती है तो देखता है कि जिस तरफ मुंह करके मैंने नमाज पढ़ी थी उस तरफ तो सूरज निकल रहा है, यानी मैंने रात को पूरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। तो ये रात वाली नमाज तो हो गई, लेकिन अब मसला वाज़ेह हो गया कि ये पश्चिम नहीं पूरब है, अब उसकी तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ेगा वो। लेकिन रात में जो उसने नमाज पढ़ी थी वो नमाज हो गई। तो इज्तिहाद वक्ती तौर के लिए होता है। अगर उसके बाद कुरान और हदीस कोई आयत सामने आ जाए या कोई हदीस सामने आ जाए तो उस मसले को छोड़ देना पड़ेगा। यह है इज्तिहाद की हकीकत। मैं उस पर एक वाक़या आपके सामने बयान करूं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक के शागिर्द हैं। गौर से सुनिए,
البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک استاد ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا، آ کر کے پاس میں بیٹھ گیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ حضرت میرے پاس ایک ٹوٹی تھی اور ایک خریدار آیا، میں نے اس سے یہ کہا کہ میری ایک ٹوٹی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ وہ 1000 روپیہ دے کر کے ٹوٹی لے گیا اور اب 4 دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے، یہ ٹوٹی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے، لہذا یہ ٹوٹی اپنے پاس رکھ اور میرا 1000 روپیہ واپس دے دے۔ تو میں نے ٹوٹی تو لے لی، 1000 روپیہ بھی دے دیا، لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ حضرت ٹوٹی تو میں نے لے لیا اور 1000 روپیہ اس کو دے دیا، لیکن اب یہ بتائیے میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام مالک نے یہ کہا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، اور ٹوٹی کبھی کبھی اب چپ ہو جاتی ہے۔ بولے ہاں ایسا تو ہے۔ کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، باہر جب نکلنے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے لگے، کہا کہ تم نے میرے استاد امام مالک سے کون سا مسئلہ پوچھا؟ کہا کہ یہی مسئلہ، میرے پاس ایک ٹوٹی تھی، ایک خریدار آیا، میں نے یہ کہا کہ میری یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے، 1000 روپیہ دے کر کے ٹوٹی لے گیا، 4 دن بعد واپس لایا اور کہنے لگا یہ ٹوٹی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ اب وہ ٹوٹی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا میں، میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتویٰ دیا؟ کہا جو وہ بولے طلاق پڑ گئی، حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھیے دو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی۔ اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے، یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا پھر امام شافعی کی بات صحیح ہے۔ امام مالک یہ فرما رہے کہ طلاق ہو گئی اور امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں ہوئی، تو طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ تو اتنا ہی جدا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طلاق ہو بھی گئی طلاق نہیں بھی ہوئی، اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا اجتہاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی۔ امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی، امام شافعی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا، بھاگا بھاگا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگرد بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کون بولتا ہے؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی۔ کہا کہ بلا کر کے لاؤ۔ امام شافعی لائے گئے، کہا کہ میرے بیٹے میرے بچے تو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں میں بولتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے طلاق نہ ہونے کی؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے۔ کہا کہ حدیث ہے تیرے پاس؟ کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے۔ کیا سناؤ؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث سنائی، وہ جو شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث سنائی تھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور استدلال دیکھو۔ حدیث اس طرح وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشيء فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لتضعين ثيابك فلما حللت فآذنيني
فلما حللت ذكرت ذلك ان ابا جهم ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فصعلوك لا مال له انكه اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انكه اسامه فنكحته فجعل الله فيه خيرا اخطبت رواہ مسلم کی کتاب الطلاق. حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے. آج تحریر کر لو, کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں پائیں گے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمرو حفص نے مجھے طلاق بختہ دے دی, 2 طلاقیں دے دی, اس کے بعد تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا. کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تو میرا پارا چڑھ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے دنوں تک میرا شوہر بن کر کے رہا, اب طلاق اس نے تیسری دے دی, تھوڑا سا جو بھیجا ہے, میں یہ جو نہیں لیتی اور بھی کچھ لوں گی. تو وہ بولنے لگا, آدمی جو وکیل تھا اس نے کہا کہ تیرا ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, 3 طلاق ہو گئی, اب تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا, تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے. یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے 2 طلاقیں خود دی اور تیسرا اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا, تیسری طلاق اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے. اللہ کے رسول مجھے کچھ اور چاہیے. نبی نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی اب حق نہیں ہے اور کوئی نفقہ نہیں ہے, کوئی خرچ وہ نہیں دے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جا اب عزت گزار لے 3 حیض. ایک عورت ہے ام شریک, بڑی فیاض خاتون ہے, ان کے ہاں جا کر کے تو عزت گزار لے. جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو, یہ جس عورت کے ہاں میں نے عزت گزارنے کے لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے, ٹھیک ہے عمران صحابی, میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے, بے پردگی ہے وہاں, تو ایسا کرو تم ایک اندھے صحابی ہے رجل اعمی عبداللہ بن ام مکتوم, تم ان کے ہاں عزت گزار لو. اگر اتفاق سے تم کپڑے بدل رہی ہوگی, اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندھے صحابی ہے تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا. جب یہ حلال ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے 3 مہینے بعد, کہا کہ اللہ کے رسول میں حلال ہو گئی اور مجھے 2 آدمیوں نے پیغام نکاح دیا ہے. کون؟ ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ بن ابی سفیان ہے. تو آپ نے فرمایا ان 2 آدمیوں نے تجھے پیغام نکاح دیا ہے؟ بولے ہاں. آپ نے فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان تو سولوک ہے, فقیر ہے, غریب آدمی ہے, لا مال لہ, ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کے حوالے عقد میں دینا چاہیے, ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلا پلا لے. آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ تو فقیر آدمی ہے, لا مال لہ, ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے, کھلا پلا نہیں پائے گا. اور یہ ابو جہم یہ تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں, فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. تم ایسا کرو اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو. کہہ رہی کہ پہلے مجھے پسند نہیں آیا, لیکن آپ نے پھر فرمایا ان کہ اسامہ سے نکاح کر لو. کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے, تو اللہ نے اتنا بہترین جوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشک کرتی تھی. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا, یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے, اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. اتارتا ہی نہیں کیا مطلب؟ وضو بناتے تب اتار دیتے ہیں, نماز پڑھتے تو اتار دیتے ہیں, کوئی اور کام کرتے تو اتار دیتے ہیں, یعنی کثرت سے وہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں. تو اگر ٹوٹی برابر بولتی ہے, کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, تو کثرت کا اعتبار ہوگا. حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی, اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے. حضرت امام مالک نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ, اور حضرت امام شافعی کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کیا. کیا بات ہے, اتنا بڑا امام ایک مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا امام کہتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے, لیکن پہلا امام فوراً رجوع کر لیتا ہے. آج
یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتویٰ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لے. یہی طریقہ تھا امام مالک کا, یہی طریقہ تھا امام شافعی کا, یہی طریقہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, یہی طریقہ تھا حضرت امام مالک کا. اب دیکھیے اس سے یہ پتہ چلا کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ امام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو. کبھی کبھی مسئلہ بتانے میں امام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ سب صحیح ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک کہیں کہ یہ طلاق ہو گئی, امام شافعی بولے طلاق نہیں ہوئی, تو دونوں باتیں کیسے مان لیں گے؟ ایک ہی صحیح ہوگی نا. یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے پھر امام شافعی کی. اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے, اور جب حدیث انہوں نے پیش کی, استدلال پیش کیا, تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اس کے خلاف تو فوراً مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے, جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی, اور مسئلہ وہی مانا جائے گا, فتویٰ وہی تسلیم کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو. حضرت امام شافعی نے حدیث کی دلیل دی, تب امام مالک نے اس کو مانا. جی اچھا, پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ غلطی صرف رسول سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. بقیہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اس غلطی کو دین مت بناؤ. دین صرف قرآن و حدیث ہے, یہ میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو دو چیزیں دی, قرآن اور حدیث, اور وہی دو چیزیں دے کر کے گئے ہیں. یہ باتیں حدیث سے ثابت. اچھا, اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے عالم سے. وہی اجتہاد صحیح مانا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو. یہ تیسری بات ثابت ہوئی, تیسری حدیث ہے. اچھا, اب آگے بڑھیے حدیث کی عظمت پر کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. میں ایک بات بولتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک پیلی چیز ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سونا ہے تو اس کی قدر کیا جانے گا, لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ سونا ہے, علم ہو جائے اس تو اس کو پیتل نہیں سمجھے گا, سونا سمجھ کر کے خریدے گا, اس لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سونا ہے. آج حدیثوں کی عظمت, حدیثوں کا امپورٹینس, اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے لوگوں کو. اسی وجہ سے وہ حدیث موجود ہونے کے باوجود کسی دوسرے آدمی کی بات کو لے لیتے. کاش انہیں حدیث کی عظمت کا علم ہوتا. آئیے میں بتاتا ہوں کہ حدیث کی عظمت کیا تھی صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں. حدیث اس طرح وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب طالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث سے ویسے کتاب العلم کے اندر لائے, میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حدیث یاد نہیں ہوتی جلدی, یہ حدیث سے محبت کرنے والا ہی یاد کر سکتا ہے. لوگ گالیاں تو بک سکتے ہیں, لوگ ایران کی اور سوران کی بات تو کر سکتے ہیں, لیکن حدیث پڑھنا یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے حدیث سے محبت ہو اور حدیث کی عظمت کا علم ہو. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا بات ہے, یہ جو میں نے پڑھی اور امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق, یہ دمشق کا معلوم ہے, یہ شام میں ہے اور آج بھی حکومت شام کا دارالسلطنت ہے, راجدھانی وہاں کی شام کی. یہ آدمی مسجد دمشق میں پہنچتا ہے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا, یہ آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میرے کہاں سے آئے آپ؟ کہا کہ حضرت
میں مدینہ سے آیا ہوں، انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس مدینہ رسول سے چل کر کے آیا ہوں۔ ارے بولے مدینہ کہاں ہے، دمشق کہاں ہے، دوسری حکومت ہے یہ، شام الگ ہے، مدینہ الگ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور آج کی طرح بسیں تو تھی نہیں، آج کی طرح پلین تو تھے نہیں، آج کی طرح تو اور ذرائع نقل و حمل تو تھے ہی نہیں، آدمی گدھے سے سفر کرتا تھا، خچر سے سفر کرتا تھا، گھوڑے سے سفر کرتا تھا، اسی طریقے سے اونٹ سے سفر کرتا تھا۔ اب بتائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ آدمی مدینہ سے کہاں آیا ہے، دمشق آیا ہے۔ کس سے ملنے؟ حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں، ان سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ حضرت صحابی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ مدینہ سے تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کھائے کے لیے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ذرائع نقل و حمل تو تھے ہی نہیں، آدمی گدھے سے سفر کرتا تھا، خچر سے سفر کرتا تھا، گھوڑے سے سفر کرتا تھا، اسی طریقے سے اونٹ سے سفر کرتا تھا۔ اب بتائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ آدمی مدینہ سے کہاں آیا ہے، دمشق آیا ہے۔ کس سے ملنے؟ حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں، ان سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ حضرت صحابی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ مدینہ سے تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کھائے کے لیے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ لوگ تو یہی کہیں 2 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر سے آئے ہیں، اور بسوں سے آئے ہیں، اور ذرائع نقل و حمل بہت اچھے ہیں، آپ آ گئے۔ یہ آدمی مدینہ سے چل کر دمشق جاتا ہے، اور آپ کو ایک بیٹھک میں علماء 20 حدیث 50 حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، کائے کے لیے خود بتاتا ہے، انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں، کائے کے لیے؟ لحدیث، ایک حدیث کے لیے، خالی صرف ایک حدیث کے لیے۔ کیسے؟ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بس میں وہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں۔ یہ ہے حدیث کی عظمت۔ اللہ اکبر! حدیث کی عظمت وہی جان سکتا ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، گوہر کی قدر یا تو جوہری ہی جانتا ہے یا پھر بادشاہ جانتا ہے۔ اسے ایک ترکاری بیچنے والے کے سامنے رکھ دو تو وہ کیا جانے، پتھر میں اور گوہر میں وہ کیا فرق کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گوہر ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، گوہر کی قدر، ڈائمنڈ کی قدر وہی جانتا ہے تو اس کا پارٹھی ہے، وہی جانتا ہے تو اس کا پہننے والا ہو۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ایک ترکاری بیچنے والا بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا یہ ہیرا ہے؟ ہیرے کی قدر تو 2 ہی آدمی جانتے ہیں، یہ حدیث کی قدر جانتے تھے۔ آج حدیثوں کی پہچان اور ان کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو ہم اس ترکاری بیچنے والے کی طرح ہیں۔ یہ آدمی حدیث کی قدر جانتا تھا، تب اس نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ حضرت ابو درداء حیران ہے، پہلے جو وہ حدیث اس نے پوچھا تھا اس کو تو بعد میں آپ نے بتایا، پہلے یہ بتایا کہ تم یہ جو حدیث لینے کے لیے آئے ہو اس کی فضیلت بتاتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کوئی راستہ چلے اور مقصد ہو قرآن کا علم حاصل کرنے کا، مقصد ہو حدیث کا علم حاصل کرنے کا، تو وہ راستے پر نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ! جو آدمی حدیث کے لیے راستہ طے کرے تو وہ راستہ حدیث کی تلاش کا ڈائریکٹ جنت کی طرف جاتا ہے۔ آپ خوش ہو جائیے، حدیث کی عظمت آپ کو معلوم ہو گئی کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ جس راستے پر چل کر آئے ہیں، در حقیقت حدیث حاصل کرنے کا وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ یہ ہے حدیث کی عظمت پر دوسری دلیل کہ ایک آدمی
हजारों किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ हदीस सुनने के लिए आता है सहाबी से। और हजरत अबू दरदा एक हदीस सुनाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये बयान फरमाते सुना कि जो आदमी कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो दर हकीकत वो रास्ता जिस पर वो चलता है वो जन्नत का रास्ता है। हदीस की असमत पर ये दूसरी दलील। तीसरे वइन्नल मलाइकता लतक़उ अजनिहतहा लिज़ल तालिबिल इल्म, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए अगर कोई आदमी चलता है तो एक नूरी मखलूक फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। ये हदीस की असमत पर तीसरी दलील। और वइन्नल आलिमा ला यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, कुरान और हदीस का जानने वाला आलिम उसके लिए कायनात में आसमानों में जो मखलूक है नूरी मखलूक वो मग़फ़िरत की दुआ करती है, जमीन पर जो मखलूकात है वो दुआ करती है किसकी? मग़फ़िरत की। ये अल्लाह कुरान और हदीस के जानने वाले से अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती माफ कर देना। तो ये हुआ आसमानों का मामला, ये हुआ जमीन का मामला, पानी का मामला। वल हितान अभी जो ऊँट की जमा हितान, हितान माने मछलियाँ, मछलियाँ दुआ करती है पानी में कि अल्लाह कुरान और हदीस के जानने वाले से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना। ये हदीस की असमत पर चौथी दलील। और वइन्न फज़ल आलिम अल आबिदी का फज़ल क़मर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, एक आदमी पांचों वक्त की नमाजों का पाबंद है, एक आदमी पूरे रमजान के रोजे रखता है, साथ में हर महीने अय्याम बीस के रोजे रखता है, जुमेरात के रोजे रखता है, पीर के रोजे रखता है, बहुत बड़ा आबिद है, बराबर नमाजें पढ़ता है, बहुत बड़ा परहेजगार है। वो एक तरफ आलिम एक तरफ, दोनों में फर्क क्या फरमाया? वइन्न फज़ल अल आलिम अल आबिदी का फज़ल क़मर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब, जैसा कि 14वीं रात का चांद निकला हुआ तो दीगर जो सितारे हैं वो इसके सामने बिल्कुल हेच नजर आते हैं। ऐसे ही एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर है, एक तरफ परहेजगार है, दूसरी तरफ आलिम है। आलिम को कहा गया कि ये 14वीं रात के चांद की तरह है और आबिद को कहा गया टिमटिमाते सितारे की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि आलिम के मुकाबले में आबिद की हैसियत बहुत कम है। ये इल्म की फजीलत पर पांचवी दलील है। और आगे आपने फरमाया वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले आलिम लोग ये अंबिया के वारिसीन हैं। क्या मतलब? हम लोग जब मरते हैं तो जायदाद छोड़ करके जाते हैं, पैसा छोड़ कर जाते हैं, जमीनें छोड़ कर जाते हैं, मकानात छोड़ करके जाते हैं, बाद में वारिसीन को ये सारी चीजें मिल जाती है, तकसीम हो जाती है। लेकिन अंबिया वो मुकद्दस दरों है कि ये जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर ये माल छोड़ कर नहीं जाते, माल छोड़ करके नहीं जाते, क्या छोड़ कर जाते हैं? इल्म छोड़ कर जाते हैं, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। अल्लाह, गोया अंबिया किराम का वरसा कुरान और हदीस का इल्म है। ये इल्म कुरान और इल्म हदीस पर छठी दलील। और फरमाया गया वइन्नल अंबिया लम युरिसु दीनारन वला दिरहमा, अंबिया पैसा जायदाद ये वरासत में छोड़ कर नहीं जाते। इन्नमा वरसुल इल्म, इल्म को छोड़ कर जाते। कौन सा इल्म? कुरान का इल्म और हदीस का इल्म। अरे जो नबी छोड़कर वरसा जाए, जो नबी की वरासत हो उसको जो ले, फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जिसको जितना ये इल्म मिल गया उतना बड़ा खुशनसीब, उतना बड़ा लकी। ये हदीस और कुरान की अज़मत पर सातवीं दलील है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के इल्म के उसकी अहमियत और उसकी फजीलत को किस तरह वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। ये है इल्म कुरान और इल्म हदीस की फजीलत। अच्छा, आइए एक बहुत अजीब व गरीब हदीस सुनाता हूँ, सुनाओ जी, पहले पढ़ता हूँ। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअन अल्लाहुल वाशिमाति वल मुतशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजाति लिल हुस्नि अल मुग़य्यिराति खल्क़िल्लाह फबलग़ ज़ालिका इम्रअतun मिन बनी असद युक़ालु लहा उम्मु याक़ूब फजाअत फक़ालत इन्नहु बलग़नी अन्नका ला अंत कैत व कैत फक़ाल वमा ली ला अलअनु मा अल्लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फी किताबिल्लाह فقالت لقد رأيت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدته أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب تفسیر کے اندر لائے ایک صفحے کی پوری روایت میں نے پڑھ دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودرا گودنے والی عورت کے اوپر, اللہ نے لعنت کی ہے گودرا گودوانے والی عورت پر, اللہ نے لعنت کی ہے حسن کے لیے خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان شگاف کرنے والی عورت کے اوپر, اور اللہ نے لعنت
کی ہے بھاؤ کے بال اکھاڑنے والی عورت کے اوپر، اور اسی طرح اللہ نے لعنت کی ہے تخلیق کو، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت، یعنی اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بننے لگی، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ اب یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا، کس نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی۔ ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام یعقوب، ایک عورت بنو اسد کی، قبیلے بنو اسد کی ایک عورت تھی ام یعقوب، اس کو جب یہ مسئلہ معلوم ہے تو دوڑی دوڑی آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ سنا ہے آپ ایسا ایسا فتوا دیتے، انه بلغني انك لن تكيد وكيد، آپ ایسا ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ بولے ہاں کیوں نہ میں کروں، عمر والی کتاب اللہ جو کتاب اللہ نے۔ وہ عورت کہنے لگی لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، ارے میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہو مسئلہ ہے نہیں۔ کہتے ہیں لوگ تقلید کرتے تھے صحابہ کی، یہ بولیے ایک عورت تقلید کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ایک عورت تقلید کر، یہ عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، بتائیے صحابی ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم صحابی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ بتا دیا، اس عورت کو چپ چاپ مان لینا تھا، تکلیف کہتے ہیں چپ چاپ مان لو۔ وہ عورت بول رہی ہے دلیل لاؤ، اللہ آپ جو بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے لقد قرأت ما بین اللوحین، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، فما وجدت فیہ ما تقول، جو آپ بول رہے وہ ہے نہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں۔ اللہ اکبر، عورتوں کو کتنا علم ہوتا تھا قرآن و حدیث کا۔ اب اگر چپ چاپ مان لینے کا ہے کہ بھائی صحابہ کی تکلیف ہے تو یہ عورت کیوں نہیں مان رہی ہے؟ وہ تو بول رہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہو قرآن میں نہیں ہے، دلیل لاؤ، دلیل مانگ رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات شریعت کی کوئی بات آتی تھی تو اس پر قرآن کی دلیل مانگتے تھے، حدیث کی دلیل مانگتے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے لعنت کی ہے انہی عورتوں کے اوپر، وہ عورت آتی ہے بولتی ہے یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ بولے قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی قرآن میں نہیں ہے یہ تو تم بیان کر رہے ہو۔ ایک صحابی کو ٹوک رہی ہے یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہو کہاں ہے؟ بولے عمر کی کتاب اللہ کی کتاب میں۔ وہ بولنے لگی کہ ایسا مت بولو، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، میں نے وہ مسئلہ نہیں پایا جو آپ بیان کر رہے ہو۔ اللہ، یہ ہے تحقیق۔ چپ چاپ مان لینا نہیں تھا، کیا تکلیف چپ چاپ مان لینا تھا نا، نہیں مان نہیں ہے وہ، دلیل لاؤ، بولتے قرآن میں ہے، کہتے قرآن پڑھ ڈالا میں نے، قرآن میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود فتوا دے رہے کتاب اللہ میں، اچھا وہ عورت بولے کتاب اللہ پڑھ ڈالا میں نے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، دلیل لاؤ، کیسے بولے تم؟ اب وہ کہہ رہے اما قراتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، اے اللہ کی بندی کیا تو نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ؟ اب بولے ہاں ہے، یہ تو ہے، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، تو رسول ہی نے کہا ہے کہ گودنا گودنے والی عورت، گودنا گودوانے والی عورت، ان سب کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو۔ یہ ہے کتاب اللہ میں۔ تب جب دلیل ملی قرآن کی تو وہ عورت خاموش ہوئی۔ اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے تب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ ایک عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ، دلیل مانگ رہی ہے وہ، اور وہ کہہ رہے کتاب اللہ میں ہے، وہ کہہ رہی ہے کراس ایگزامینیشن کر کے، کراس ایگزامن کر رہی ہے وہ کہ قرآن کا حوالہ دے رہے، قرآن میں نے پڑھ ڈالا، قرآن میں نہیں ہے، دلیل لاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی وما آتاکم الرسول فخذوہ، تب سمجھ میں آیا، بولے ہاں یہ ہے، دلیل مل گئی، عورت اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے قرآن یا حدیث کی، یہ تو قرآن کی دلیل مل گئی وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اچھا آئیے حدیث کی دلیل دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، آپ لوگ ادھر ادھر مت دیکھو، بالکل میری طرف دیکھو غور سے، ادھر ادھر باتیں کرنے سے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کیا؟ یہ تو قرآن کی دلیل پیش ہوئی، فوراً وہ عورت مان گئی۔ اچھا ایک صاحب آتے پوچھنے کے لیے بہت بڑے صحابی سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پائے تھے، حدیث وعن ابی عمار قال قلت لجابر
رضی اللہ تعالی عنہ الضبو الصید الهیہ قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواه الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی حدیث پاک پڑھتے کتاب الحج کے اندر لائے اور راوی حضرت ابو عمار ہے. حضرت ابو عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے صحابی ہیں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. بولے سیہی کھانا کیسا ہے؟ بجو بجو, انگریزی میں اس کو بیجر بولتے ہیں, بیجر, اور ہم لوگ اس کو بجو بولتے ہیں. اچھا, بجو کھانا کیسا ہے؟ جس کو عربی میں زبو بولتے ہیں, ضاد بے عین زبو. ایک ہوتا ضب, وہ گو ہے, وہ کھانا تو جائز ہے. یہ زبون ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے الضبو الصید الهیہ, کیا کفتار کا بجو کا معاملہ شکار کا ہے؟ کیا وہ شکار ہے؟ شکار کر سکتے ہیں؟ کارنام. حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا شکار کر سکتے ہو. دیکھو بات مان لینا چاہیے اس کو. بولے ہاں ہے, شکار ہے, شکار کر سکتے ہو. اب وہ پوچھ رہا ہے قال قلت آكلها, میں شکار کر کے اس کو کھا سکتا ہوں؟ کہنا یہ چیز کھا سکتا ہوں اس کو؟ قال نعم. بولے ہاں بھائی کھا سکتے ہو. اب تو خاموش ہو جانا تھا. فتوا اتنے بڑے صحابی کا, اور اتنے بڑے صحابی 1000 سلائڈ حدیث کرنے کا شرف حاصل ہے ان کو, حضرت جابر بن عبداللہ سے. ان سے پوچھ رہا ہے ابو عمار, حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. بولے پوچھو. کہتے ہیں کہ یہ بجو یہ شکار ہے؟ بولے ہاں ہے. بس خاموش ہو جانا تھا. وہ پوچھ رہے کھا سکتا ہوں شکار کر کے؟ بولے ہاں کھا سکتے ہو. اب تو مان لینا تھا کھا سکتے ہو, اس لیے کہ فتوا ہو گیا. اب وہ پوچھ رہے اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ دیکھو یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو عمار پوچھ رہے, تابعی ہے. کس سے پوچھ رہے؟ صحابی سے پوچھ رہے. اللہ اکبر. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے؟ بولے نعم, ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تب جا کر وہ خاموش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سند, جب تک بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ بات عمل کے لائق نہیں ہے. وہاں سے پروف ہو جائے تو لے لو, ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ کر دو. کہاں رہے گی تکلیف؟ بتائیے آپ. تکلیف کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی چپ چاپ کو مان لے. حضرت جابر سے یہ پوچھ رہے مسئلہ, کون؟ ابو عمار. کہہ رہے ہیں کہ کفتار بجو کا معاملہ شکار کا ہے, شکار کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں کر سکتے ہو. کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں بھائی کھا سکتے ہو. کہا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم, اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اب جا کر خاموش ہوئے. پتا یہ چلا کہ عمل اسی بات کے اوپر ہوگا جو بات قرآن سے ثابت ہو جائے, جو بات حدیث پاک سے ثابت ہو جائے. یہ اہمیت ہے حدیث کی. جی چاہتا ہے کہ حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث کے ساتھ وعن قيس بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نذر الله عمران سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت زید بن ثابت ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے. یہ دعا ہے نبی کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول دعا فرما رہے, اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, ہمیشہ خوش رہے. کون؟ سمع منا حدیثا, جو مجھ سے ایک حدیث سن لے, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لے. سمع منا حدیثا, ایک حدیث کو سنے, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لے, حتی یبلغہ, اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دے. تو ایسے آدمی کے لیے میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے.
اب بتائیے حدیث کو یاد کرنا، ایک حدیث کے یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، تو جو بہت ساری حدیثیں لوگ یاد کرتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، ہمیشہ خوش رہے، جو آدمی میری ایک حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے اور اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ میں نے وہ حدیث یاد کی، سنی، کتاب سے پڑھی اور میں نے آپ تک پہنچا دیا، یہ ہے حدیث یاد کرنے کی فضیلت۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات بتا دیں، اس کے رسول کی بات بتا دیں، آپ کی بات ختم ہو گئی، آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں۔ فلاں فرقہ ویسا تو فلاں فرقہ ویسا تو وہ کافر تو وہ کافر، یہ تمام چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو، بالکل بھی نہیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دیں، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اگر یہی معاملہ اختیار کر لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث یاد کرنے کی فضیلت، ایک حدیث یاد کر لے اور اسے لوگوں تک پہنچا دے یاد کر کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حدیث یاد کرتے تھے، جس کو قرآن یاد کرتے تھے۔ جی حدیث یاد کرتے تھے، جی ہاں حدیث یاد کرتے تھے، باقاعدہ لکھ بھی لیتے تھے، لکھ کر کے اس کو یاد کرتے تھے۔ کیسے؟ حدیث کس طرح؟ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داؤد في کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اس کو لکھ لیتا۔ كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا۔ کیوں؟ اريد حفظه، تاکہ میں اس کو حفظ کروں، یاد کروں۔ تو قریش نے مجھ کو ڈانٹا، منع کیا، ارے ساری باتیں جو تو رسول سے سنتا اس کو لکھ ڈالتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں، تو غصے والی چیز بھی لکھ لیتا ہے، تو ساری باتیں مت لکھ۔ کہتے ہیں میں لکھنے سے بعد آ گیا، لکھنا چھوڑ دیا، لیکن میرے دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کائے کو لکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہے، کبھی غصے میں بول دیتے اور کبھی خوشی میں بولتے، تو سب لکھ لیتا ہے، غصے میں بولتے تو کہیں غلط نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہتی تھی، لکھنا تو چھوڑ دیا کچھ دنوں تک، لیکن دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے، تو ساری باتیں مت لکھ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا، فأوما بإصبعه إلى فيه، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، فقال اکتب، لکھتا رہے، میں جو بولوں لکھ۔ جہاں تک غصے میں بولنے کی بات ہے، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، غصے میں بولوں تب بھی حق، خوشی میں بولوں تب بھی حق۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کی، یہ ہے رسول کا مرتبہ، یہ ہے رسول کا مقام، کہ رسول اگر خوشی میں بولے تب بھی حق اور اگر غصے میں بولے تب بھی حق، یہ ہے نبی کا مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ مرتبہ کسی کا نہیں، یہ مرتبہ کسی پیر کا نہیں، یہ مرتبہ کسی فقیر کا نہیں، یہ مرتبہ کسی مولوی کا نہیں، یہ مرتبہ کسی عالم کا نہیں، یہ مرتبہ کسی امام کا نہیں۔ سب سے غلطی ہو سکتی ہے
غلطی صرف نہیں ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نبی معصوم ہیں، لہذا جو معصوم ہو اس کی بات معصوم ہوتی ہے، اس کی ہر بات لینے کے لائق ہوتی ہے، جو غصے میں بولے تب بھی حق اور جو خوشی میں بولے تب بھی حق، حق کے علاوہ جس کی زبان سے کچھ نہ نکلے صرف اسی کی بات لینے کے لائق ہے، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور لکھنے کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے، اچھا لکھ کر کیا کرتے تھے؟ اريد حفظ، میں حفظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا، اس کا مطلب جس طرح قرآن کو لکھ کر کے لوگ یاد کرتے تھے حفظ کرتے تھے، ایسے ہی حدیث کو لکھ کر حفظ کرتے تھے۔ حدیث بہت سارے صحابہ نے لکھی، حضرت عبداللہ ابن عمرو الناس ان کی کتاب حدیث کی صحیح میں ثابت ہے، نبی کے زمانے میں لکھی گئی۔ عبداللہ ابن ابی اوفا ان کی حدیث کی کتاب، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کی حدیث کی کتاب، جابر بن عبداللہ ان کی حدیث کی کتاب، حضرت ابو ہریرہ ان کی حدیث کی کتاب۔ یہ مت سمجھو صرف قرآن لکھا جاتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث بھی لکھی جاتی رہی ہے اور پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی بھی ہو سکتی ہے، حدیث ویسی بھی ہو سکتی ہے، ارے صحابہ کرام لکھ کر کے حدیث کو جمع کرے یاد کرے تو ایسے کیسے ہو سکتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں اور اس طریقے سے وہ تشکیک اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے حدیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں، تاکہ حدیث کا مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں کم ہو جائے اور وہ حدیث کی عظمت جب دلوں میں نہ رہے تو اس کی بات کو لے لے، اس کی بات کو لے لے۔ حدیث کی عظمت جب دلوں سے نکل جاتی ہے تب آدمی دوسروں کی بات کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور رسول کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے۔ آپ کی حدیث کی عظمت پر جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث کی طرف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فجاء عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رواه النسائي في كتاب الإمامة۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب الامامہ کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی جان قبض کر لی گئی، تو اب مسئلہ خلافت کا چھڑا کہ اب نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ نبی کا نبی کے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپس میں بحث ہونے لگی۔ قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر، انصاریوں نے کہا ایسا ہے کہ ایک امیر انصار میں کا بن جائے اور ایک امیر مہاجر میں کا بن جائے۔ حضرت عمر آئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت مسئلہ حل ہو گیا خلافت کا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا۔ کہا کہ امیر ایک ہی ہوتا ہے، تو کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیں کس کو امیر بنایا جائے؟ کہا کہ ایک بات بولوں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایک بات بتاؤ، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ دیکھو ایک بہت عجیب استدلال کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ الرٹ ہیں ایک دم؟ استدلال کو سمجھ میں آئے گا؟ مسئلہ خلافت کا، وہ کہہ رہے ہیں خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا، بولے کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصار میں کا ایک امیر مہاجرین میں کا۔ حضرت عمر نے کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ کہا کہ حضرت تو آپ ہی کچھ بتائیں۔ کہا کہ میں بولتا ہوں، امیر کس کو بنایا جائے؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار تھے اور چل کر مسجد میں مصلی تک نہیں جا سکتے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو کس کو اپنی جگہ کھڑا کیا؟ کون تھا؟ بولے ابو بکر۔ نبی نے اب دیکھیں حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ نبی نے جب اپنی زندگی میں سب سے بڑی عبادت نماز کے لیے جس کو آگے بڑھایا، مصلی پر جس کو اپنی جگہ کھڑا کیا، بتاؤ کیا نبی کے
کے بعد وہی خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہے یا نہیں؟ کون اس سے آگے بڑھے گا جس کو نبی نے آگے بڑھا دیا؟ ارے سارے صحابہ پیچھے، امام آگے ہوتا ہے. اس کو اپنی جگہ مصلی پر کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، بولے ابو بکر کو. تو آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. تو کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ارے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. حدیث آ گئی، مسئلہ خلاف چال ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے نماز کی جس کو آگے بڑھایا، نماز کی امامت کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو آگے بڑھایا، امام وہی تو خلیفہ بھی وہی. اور تمام امت اسلامیہ نے، تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اختلاف اپنا خلیفہ مان لیا. پتہ یہ چلا کہ نماز یہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے. اور ایک حدیث سے خلافت کا مسئلہ حل ہوا، جبکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اجتہاد سے، بحث سے، ڈسکشن سے مسئلہ حل ہوا. تو حدیث سے کہ نبی نے اپنی زندگی میں مصلی پر لوگوں سے آگے ابو بکر کو بڑھایا، تو ابو بکر جب نماز کے لیے آگے بڑھا دیے گئے تو خلیفہ بھی وہی ہوں گے. اور اس حدیث کو سننے کے بعد تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے، جب توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن الکبریٰ بیہقی کتاب الصلاة کے اندر لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مالک بن الحویرث ہے. حضرت مالک بن الحویرث فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، قال لنا، ہم تمام صحابہ کرام سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ اکبر. نماز کی اتنی بڑی اہمیت. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں چلیے نماز پڑھیے، ہم بھی کہتے ہیں بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، چلیے مسجد کے اندر آئیے نماز پڑھیے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اسے مسجد میں لا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نبی کی نماز کس طرح، اور ہم جب سکھائیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب نبی کی اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل کو سکھایا، کہا کہ جا کر کے میرے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے بتاؤ. تو اللہ نے سکھایا جبرائیل کو، جبرائیل آئے نماز کا طریقہ پڑھ کر کے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اب بتائیے اگر امت اس طرح نماز نہیں پڑھتی جس طرح نبی نے پڑھی تھی تو گویا جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی، اور پھر جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی. کوئی اللہ نے جس طرح بتایا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھی، تو جس طرح اللہ نے بتایا تھا اس طرح جب نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز ہوگی بھی ایسا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ اللہ نے سکھایا جبرائیل کو، جبرائیل نے آ کر کے نماز کا طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو. اگر امت نماز اسی طرح پڑھتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو وہ طریقہ جبرائیل کے طریقے کے مطابق ہے، اور جبرائیل کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ وہ طریقہ بتایا وہ اللہ کا ہے. اگر امت اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب الأذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غلطی کر رہا ہے، خالی رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. کس نے دیکھا؟ حضرت حذیفہ نے. کس کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. بڑے غور سے دیکھیں کیا کر رہا ہے. ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. نماز جب ختم ہو رہا ہے ادھر کمان ادھر تعال آیا کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ کن تو اصل لی نماز پڑھ رہا تھا. بولے بڑا صلی نہیں تھا، تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے حضرت میں تو نماز پڑھ رہا تھا، آپ کہہ رہے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں، ماں صلی نہیں تھا. کیوں؟ کہا کہ
لو مٹا مٹ کب سے یہ پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ لو مٹا لا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری موت نہیں ہوگی. چلیے خلاص، یہ ہے مسئلہ. کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، آمین بالجہر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. ارے بھائی کچھ بھی نہ کرو اور پوچھو کہ بھائی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو بھائی. بولے ایک ڈالی کاٹ دی جائے پیڑ میں کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا دوسری ڈالی کاٹ دی جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی جڑ ہی کاٹ دو نا. جب پیڑ کو جب اس میں ڈالیاں نہیں رہیں گی، پھل نہیں رہیں گے، خالی ٹنڈ درخت لے کر کے کیا کرو گے؟ اس کی کیا ہے؟ یہ نہ رہے وہ نہ رہے، نماز ہو جائے گی. وہ دیکھیے ایک غلطی کر رہا تھا، خالی لا یتم رکوع ولا سجود، صرف رکوع سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا، پورے نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، معصوم نہیں تھا. بتائیے ہم لوگ کتنی گڑبڑیاں کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے مولوی صاحب، کیا یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے نہیں گزر. ارے بات تو ایسے دشمن ہے اللہ کے اور اہل حدیثوں کے. ایک صاحب دو انگلیاں ہلا رہے تھے ایسے جو ہم بڑھتے 53 پر گرا لگاتے ہیں، یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو اور یہ انگلی تھوڑا کم ہو اور اس کو برابر ہلاتے رہو. کوئی تھوڑی دیر میں کہتے جی چاہتا ہے یہ جو انگلی بار بار ہلاتا ہے اس کو انگلی توڑ دوں. کیوں بھائی کیوں انگلی توڑ دے گا؟ بھائی کیوں انگلی توڑ دے گا؟ یہ برابر ہلانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے. انگلی کو توڑ دے گا؟ حدیث میں ہے نا، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے. دلیل یہ حدیث ہے. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصبعي فقال احي واشار بالسبابه. رواه ابو داود في كتاب الصلاه. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک سے کتاب الصلاه کے اندر لائے. راوی حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت سعد بن ابي وقاص فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ ایسے بتاتا ایسے، یہ دونوں انگلی ایسے دونوں ہلا رہے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، مر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، دیکھا کہ میں نماز میں تحیات میں دونوں انگلیاں ہلا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر عربی معلوم نہ تو کیا پڑے گا اس کو؟ بہت پڑے گا. زبر زیر نہ ہو تو کیا پڑے گا اس کو؟ اگر زبر زیر نہ لگے ہو تو کیا پڑے گا؟ اود. بعض لوگ ایسے ہی بیچارے، اکثر تو ایسے ہی بیچارے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اور مسئلے ارے پوچھو نہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے بیچاروں کو. اب وہ ارے ایک کر لے، اللہ کے بندے ایک کر لے، یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے، یعنی باشارہ سبا تھا، یہ سبا کو مجھے دینے سے یہ ہلا. تو حدیث دیکھیے، مر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی، میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے. وانا ادعو باصبعی، اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا، یعنی جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت. یہ معلوم ہے نا، وانا ادعو باصبعی، یہ ساتھ کے لیے، یعنی انگلیوں کے ساتھ ساتھ دعا بے انصاف کے لیے. یہ تو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی، میں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا. کون سی دعا؟ تحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت. جی یہ ثابت ہے. کہا ایک انگلی ہلا. وہ ایک انگلی کب تک ہلائی گیا؟ تحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک. جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجیے، ورنہ انگلی برابر ہلتی رہے. اور دونوں انگلیاں میں ایک انگلی ہلائیے اور 53 پر گرا لگائیے، ایسے تھوڑا کم. یہ حدیث ہے. وہ کہہ رہا ہوں انگلی توڑ دینے کا جی چاہیے. ارے انگلی توڑ دینے. اچھا بات تو اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک صاحب نے زور سے آمین کہہ دیا، بولے آمین، اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو بولتا ہے آمین. دوسرا بولا تھامو زمین. کیا بولا؟ تھامو زمین. بتائیے یہ حدیث کا مذاق، یعنی گویا کہ آپ کو آمین سے چڑ ہے. ارے بھائی آپ بھی تو مانتے ہیں آمین بولنا چاہیے نا، آمین بولنا چاہیے. وہ تھوڑا زور سے بولتے تو اس میں چڑنے کی کون سی بات ہے؟ لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آمین بولنا ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بولنا. دھیرے بولنا ہے تھوڑا، اس نے زور سے بول دیا.
تو پھر وہ چڑھنے کی کون سی بات ہے؟ یا اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حدیث کس طرح؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتعمير. رواه ابن ماجہ فی باب اقامت الصلاۃ وسننها. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو دو چیزوں سے بڑی نفرت تھی اور بہت حسد کرتے تھے یہ مسلمانوں سے. ایک تو السلام علیکم پر، جیسے ایک مسلمان ملے دوسرے مسلمان سے تو بولے السلام علیکم، دوسرا مسلمان جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برابر. تو جب کہتے تھے السلام علیکم وہ کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ سلام کا کرنا اور جواب دینا یہ ایسی چیز تھی کہ چڑ کر کے حسد کرتے تھے، حسد کرتے تھے. اس لیے کہ بہت شاندار دعا ہے، اتحاد کی بنیاد ہے، اتحاد کی بنیاد ہے سلام کرنا. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث سے پاک سے کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، برابر. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. آپ دیکھو ہر ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے. آج کسی نفرت کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے، ہماری کوئی ویلو نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب اختلافات کو ختم کیا جائے، اور اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، نبی کو جو دیا گیا تھا اور نبی جو امت کو دے کر کے گئے اس پر آیا جائے، بس اختلاف ختم ہو جائے. جہاں تک ائمہ کرام رحمہ اللہ کی بات ہے، جب قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ ہو تو آپ لے لیجیے. جیسے بعض مسائل غور کر کے دیکھا گیا تو واضح نہیں تھا تو صحابہ کرام نے جو فتویٰ دیا اور جیسے امام نے کوئی مسئلہ بتایا مان لیا گیا کہ بھائی قرآن حدیث میں صاف نہیں ہے، یعنی واضح طور پر ہے، کلی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے جزوی کا استخراج نہیں کیا جا سکا، ذہن وہاں تک نہیں پہنچا. چلیے یہ دو حدیثیں ایک طرف رکھیے. ایک مسئلہ پہلے بتاتا ہوں کہ جیسے کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے صاف نہیں ہوتا. صاف مسئلہ کیا؟ ہجرہ. اب ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ایک ہجڑا ہے. ایک شوہر اور بیوی کو، ایک ماں باپ کو 3 بچے ہوئے، ایک ہے لڑکا ایک ہے لڑکی ایک ہے ہجڑا. اب لڑکے کو 2 حصہ، اب بھائی لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، ہجڑے کو کہیں ہجڑا مر جائے تو نماز جنازہ واضح نہیں ہے. اب اسٹارٹ کرنا پڑے گا. میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھ دوں ہجڑے والی حدیث اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ حدیث سنا ہوگا. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي ام سلمة عبد الله بن ابي امية رضی اللہ تعالی عنہما ان فتح الله لكم الطائف غدا ادلك على ابنة غيلان فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكن. رواه البخاري في كتاب النکاح. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بخاری سے کتاب النکاح کا درج دینا ہے. سنو حضرت ام سلمہ بولتی ہے کہ اس دن نبی کی باری میرے یہاں تھی. کئی بیویاں بھی نہ تھی، جب آپ نے انتقال کیا تو 9 بیویاں تو تھی، تو باری اس دن باری حضرت ام سلمہ کیا تھی. جب آپ گئے تو دیکھا ایک ہجڑا آپ کے گھر میں بیٹھا اور حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ سے بات کہہ رہا تھا. سنو اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا، اس وقت طائف مسلمانوں نے طائف کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، تو وہ کیا بول رہا ہے ہجڑا کس سے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ سے. اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں بتاؤں گا، ایسے کر کے میں بتاؤں گا
غیلان کی بیٹی کو کہ وہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی نے سنا, ارے بولے کیا بول رہے ہیں, لا يدخلن هذا عليكن, اب آج سے یہ گھروں کے اندر نہ آئے. تو کیا بول رہا تھا, آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. عرب لوگ موٹی عورتیں پسند کرتے ہیں, تو اتنی موٹی کہ جب چلتی ہے تو آگے 4 لائنیں بن جاتی ہیں, 4 لائنیں, موٹی موٹی 4 لائنیں, اور جب پیچھا پچھاڑی کرتی ہے تو پیچھے 8 لائنیں ایسے بن جاتی ہیں. پہلے اتنی موٹی ہے وہ کہ چلتی ہے تو 4 کے ساتھ اور پچھاڑی اس کے 8 کے ساتھ. پہلا تک دنوں پہ 40 کرو سمانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگا کہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. جب چلتی ہے تو اتنی موٹی ہے کہ 4 لائنیں ایسے آگے بن جاتی ہیں اور پیچھے 8 لائنیں, اتنی موٹی ایسے چلتی ہے. تو کہا کہ کل اللہ نے اگر طائف کو فتح کر دیا تو میں غیلان کی بیٹی کو, جگہ نے کہیں دیکھ لیا تھا اس کو, اس لڑکی کو, آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو سیکسی باتیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لا يدخلن هذا عليكن, آج سے ہجرت تمہارے گھر میں نہ آئے, منع کر دیا. اس کا مطلب ہجرت مدینہ میں, وہ گھروں میں آتے جاتے تھے, ممانعت نہیں تھی, لیکن جب سے یہ پتا چلا کہ یہ ماحول خراب کر سکتے ہیں, ہجرے یہ اور یہ سیکسی باتیں کرتے ہیں, وہ سیکسی باتیں کر رہا تھا, ایسی لڑکی ہے ویسی لڑکی ہے. تو نبی نے کہا آج سے یہ تمہارے گھروں میں نہ جائے, آئے نا. اب ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک مخنث, وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی کا. مسئلہ صاف نہیں ہے قرآن حدیث میں. شیخ عثیمین نے فرمایا, اس میں دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, اور اسی طریقے سے کہا وعلیہ عامۃ الصحابہ, عام صحابہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر لڑکی کے انداز, لڑکی کی ادائیں زیادہ ہیں یا لڑکے کے ادائیں زیادہ ہیں, تو اگر لڑکا زیادہ دکھے تو اسے 2 حصے دیے جائیں, اور لڑکی زیادہ دکھے تو اسے لڑکی فرض کر کے 1 حصہ دیا جائے. دیکھیے یعنی چال ڈھال اگر لڑکوں جیسے ہیں تو اسے لڑکا مانا جائے 2 حصہ دیا جائے, اور اگر لڑکی کی چال ڈھال ہے تو اسے لڑکی فرض کیا جائے. یہ کس نے کہا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور کہا کہ اس پر عام صحابہ ہے. لیجیے امام صاحب کی بات مان لیجیے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صاف نہیں ہے اور عام صحابہ اسی کے اوپر ہے, صحابہ کرام کی بات مان لیجیے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے بارے میں بالکل واضح ہے اور ہم لے رہے ہیں. اور شیخ عثیمین نے کیا فرمایا, کہا کہ ایسا ہے کہ اگر پتا نہ چلے کہ لڑکی یا لڑکا ہے, ادائے پتا ہی نہ چلے, بیچ کا ایک دم نہ پتا چلے لڑکی ہے نہ پتا چلے لڑکا ہے, تو کیا کریں گے؟ لڑکے کا آدھا حصہ, لڑکی کا آدھا حصہ. مطلب 2 لاکھ لڑکے کو مل گیا, اس کا آدھا 1 لاکھ, لڑکی کو 1 لاکھ ملا تو اس کا آدھا 50,000, 1.5 لاکھ اس کو مل جائے, 2 لاکھ لڑکے کو 1 لاکھ لڑکی کو. یہ مسئلہ ہے. نماز جنازہ پڑھی جائے نا, میں نے عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھا کہ اگر مخنث ہے, ہجرا ہے, تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا. آپ تو ہجروں کو اس طرح دفن کرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا, ان کی قوم میں پورا گروپ ہے, مر جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں دفن کیا لے جا کر. لیکن اگر وہ آپ کے درمیان رہتا ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا. حضرت نے فرمایا نماز جنازہ پڑھی جائے. دلیل جو انہوں نے دی, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه للايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر راوی ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے کو, اللہ بخش دے ہمارے مردے کو. حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہ ہجڑوں کی نماز جنازہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں, لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے, ہمارے مردے کو بخش دے. اگر مردہ ہمارا ہے, ہمارا کیا مطلب؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے, مردہ ہمارا ہے. لہٰذا اگر وہ ہجڑا قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے, نماز جنازہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھتی ہے. کہیں اگر مفکر فقیہ نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے, اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے, ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا؟ ہم اجتہاد کو بھی مانتے ہیں اور قیاس کو بھی مانتے ہیں, لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجماع کو بھی نہیں مانتے. ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے وجہ ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجماع کو مانتے. دلیل یہ حدیث پاک.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران وان اجتہد فاخطأ فله اجر واحد رواه الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الاحکام کے اندر ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی جج فیصلہ کرے, فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر, اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے, تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا, جیسے کہ طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی, 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے, تو کیا کیا جائے روک تھام کے لیے. جو ہے وہی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا, تو اس کو کیسے روکا جائے. حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی, برابر ہے. لیکن نبی کے زمانے میں ایک ہی تھی, 3 طلاق ایک, اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب دیکھیں, ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے, اب انہوں نے اجتہاد کیا, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی, ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے, اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی 1 اجر ان کو ملا, 1 اجر مل گیا ان کو, 1 ثواب مل گیا اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی. لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا, حدیث کے اوپر, حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن عبد یزید انه طلق امرأته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت رکانہ, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها, تم نے کیسے طلاق دی. کہا طلقتها 3, اپنی بیوی کو میں نے بول دیا اس کو طلاق دیا, اس کو طلاق دیا, اس کو طلاق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلس واحد, ایک مجلس میں بولے ہو. قال نعم, ہاں ایک مجلس. قال فإنما هي تلك واحدة, یہ تو ایک ہی طلاق ہے. پر جائیں کی اگر چاہ تو رجوع کر لے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی, ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا 1. اب حضرت عمر نے اگر ایک تعزیری قوانین کے طور پر, ایک تعزیری قانون کے طور پر 3 کو 3 نافذ کر دیا, تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے, لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 اجر کے مستحق ہیں. اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں, اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں, آپ اجماع کی طرف آئیں. چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں. اجتہاد اور اجماع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی, اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے, دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں قرآن و حدیث کے اوپر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.